वबरकातुह। ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को खोल देते थे, यानी बहुत ज़्यादा खैरात व सदक़ात किया करते थे। यकीनन इस महीने में नेकी करने का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, चूँकि पूरी दुनिया में एक वबाई मर्ज़ आम हो चुकी है, जिससे बहुत से अमवात हुई हैं, बहुत से लोग मर चुके हैं और ये बीमारी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है। और हम सब इस वक्त लॉकडाउन में हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए जिनको अल्लाह ताला ने माल दे रखा है, उन्हें चाहिए कि अपने आस-पास ज़रूरतमंदों का, गरीबों का, फ़कीरों का, मोहताजों का ख़याल रखें, उनका ताआवुन करें। ये हमारा अहम फ़रीज़ा है। बहैसियत मुसलमान होने की भी अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि हम अपने आस-पास ज़रूरतमंदों का ख़याल रखें, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क नेपाल में हमारे मुसलमान तबक़े ने बहुत ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दिया है और माशाअल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ुसूसन हमारे शहर काठमांडू में नेपाली जामे मस्जिद की जानिब से, नेपाली जामे मस्जिद की मातहती में जो खिदमत अंजाम दिया जा रहा है, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और जो लोग भी इसमें हिस्सा दे रहे हैं, हिस्सा लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने शायान शान बेहतरीन बदला अता फ़रमाएँ। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा लें। देखिए, इस सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा बहैसियत इंसान होने के फ़रीज़ा है, बहैसियत मुसलमान होने के फ़रीज़ा है कि हम मुसलमान का भी ख़याल रखें, गैर मुस्लिम का भी ख़याल रखें, हर एक का ख़याल रखें। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ज़कात की रकम से क्या गैर मुस्लिमों की मदद की जा सकती है। तो इस सिलसिले में वज़ाहत कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि देखिए, ज़कात की रकम से और इसी तरीक़े से सदक़ात वाजिबा की रकम से गैर मुस्लिमों की मदद नहीं की जा सकती है। गैर मुस्लिमों की मदद सिर्फ़ और सिर्फ नफली सदक़ा के ज़रिए या फिर इमदादी रकम के ज़रिए या फिर इंटरेस्ट के रकम के ज़रिए भी की जा सकती है। इसके ज़रा मैं खोल कर बतला देना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो है ज़कात और एक है सदक़ात वाजिबा। इसके बारे में हदीस में आया सही बुखारी में कि तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। इस हदीस से साफ यही पता चलता है कि मालदार मुसलमानों से ज़कात वसूल किया जाए और गरीब मुसलमानों को ज़कात की रकम दिया जाए। तो ज़कात का रकम का जो मसरफ़ है, ये मुसलमान गरीब मोहताज ज़रूरतमंद है। इसी तरीक़े से सदक़ात वाजिबा जैसे सदक़ा फ़ितर है, ईद से पहले पहले हम अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से, घर में जितने अफराद हैं सब की जानिब से हम सदक़ा फ़ितर निकालते हैं। ये भी वाजिब है और ये इसलिए निकाला जाता है ताकि रोज़े में कोई कमी कोताही हो जाए तो इसकी बरकत से वो माफ़ हो जाए। ये भी वाजिब है। हदीस में आया है कि जब तक कोई सदक़ा फ़ितर नहीं निकालता तो उसका रोज़ा ज़मीन व आसमान की दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है। जब सदक़ा फ़ितर निकाल देता है तो उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। तो ये भी वाजिब है, ये भी मुसलमान ज़रूरतमंद गरीब ही को देना है।
اسی طریقے سے روزے کا فدیہ ہے. ایسا کوئی اگر بیمار ہو جائے کہ جس کی بیماری اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، یا یہ کہ ایسا بوڑھا ہو گیا، بالکل آخر وقت میں پہنچ گیا، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے. فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی کم سے کم 2.25 کلو گیہوں، جو نیپالی 100 روپے کے قریب بنتی ہے. تو ہر روزے کے بدلے 100 روپیہ فدیہ دیا جاتا ہے. یہ بھی مسلمان غریب ضرورت مندوں ہی کو دیا جائے گا. اسی طرح کفارے کا جو فدیہ ہے، کفارہ کیا ہے؟ مثلاً روزے میں جان بوجھ کر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے مثلاً جان بوجھ کر روزے کے حالت میں کھا پی لیا یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا، تو جان بوجھ کے کرنے پر روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارہ یہ ہے کہ یا تو 60 دن تک 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ تقریباً بن جاتا ہے 6,000 کے قریب. 100 روپے کے حساب اگر دن کا لگائیں تو 30 دن کا 3,000 اور 2 مہینے کا 6,000، تو 6,000 کفارہ. میاں بیوی دونوں ہم بستری کرنے میں شریک ہے جان بوجھ کر، تو میاں کی طرف سے الگ کفارہ، بیوی کی طرف سے الگ کفارہ ہے روزے کی حالت میں، یعنی کہ 12,000 کل بن جاتا ہے. تو یہ بھی مسلمان غریب ہی کو دینا ضروری ہے. تو یہ صدقات واجبہ کے قبیل سے. اسی طریقے سے نظر کا روزہ، نظر کا جو ہے صدقہ، مثلاً یہ ہے کہ میں نے یہ نظر مانا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں غریب کو 10,000 روپے صدقہ کروں گا، اور وہ کام ہو گیا، تو پھر ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ہم 10,000 روپیہ غریب کو صدقہ کریں. تو یہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، کفارہ ہے، اور اسی طریقے سے روزے کا فدیہ ہے، نظر کا صدقہ، یہ ساری چیز واجبہ ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ صرف اور صرف مسلمان اس کے مصرف ہے. مسلمان غریب و ضرورت مند ہی کو دیا جائے گا. اگر ہم نے غیر قوم ضرورت مندوں کو دے دیا تو بھی ہمارا صدقات واجبہ ادا ہوگا. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا. اس کا ضروری ہے یہ ہے یہ غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہیں. نفلی صدقہ بھی ہم نکالتے رہتے ہیں، تو نفلی صدقہ کے ذریعے ہم غیر مسلموں کی مدد کر دیں، یا امدادی غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہیں. اور اسی جو رقم ہے، بینک انٹرسٹ کا جو رقم ہے، سودی رقم، یہ اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اس کا مصرف غریب محتاج ضرورت مند ہے بلا نیت ثواب، کیونکہ ثواب تو ہمیں ملے گا نہیں انٹرسٹ کی رقم دینے سے. بلا نیت ثواب انٹرسٹ کی رقم اگر ہم ضرورت مند کو دے دیں، جو غیر مسلم ضرورت مند ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں. تو انٹرسٹ کا رقم بلا نیت ثواب ہم دے سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ اصل میں یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے اور زکوٰۃ و صدقہ کی رقم کے ذریعے راشن اور راحت وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 فنڈ ہو، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا فنڈ الگ ہو، اور نفلی صدقہ، امدادی صدقہ وغیرہ کا رقم جو ہے نا یہ الگ ہو، تاکہ تقسیم کرنے میں آسانی ہو. زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے فنڈ سے ہم صرف مسلمان ہی کی مدد کریں، اور نفلی صدقہ اور انٹرسٹ کی رقم اور اسی طریقے سے جو ہے امدادی رقم سے ہم مسلمان یا غیر مسلم دونوں طرح کے ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے. تو بس اللہ تعالی ہمیں اس کی خوب توفیق عطا فرمائے. اخلاقی فریضہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کے اس وقت خیال رکھے. ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، اس کا خاص کر ہم سب کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اہم ایک درخواست یہ بھی ہے کہ مدارس اسلامیہ یہ اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں. بہت سارے مدرسے کی بنیاد
جو ہے وہاں اس کی روزی روٹی یہ رمضان کے چندے پر معلق رہتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں آ سکے، تو اس لیے ہمیں خود چاہیے کہ ہم مدرسے کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس کی حفاظت، مدارس کی حفاظت اور مدارس کی بقا کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مدرسے کا بھی خیال رکھیں، جیسے بدستور مدارس کی تعاون کرتے رہیں ویسے ہی ہم مدارس کا تعاون جاری رکھیں۔ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے سفراء حضرات ہمارے پاس نہیں آ سکے تو ہم کچھ رقم اٹھا کر رکھ دیں کہ جب لاک ڈاؤن کھل جائے اگر وہ ہمارے پاس تو ہم ان کو یہ رقم دے دیں۔ تھوڑا بہت تو اٹھا کے رکھنا ہی چاہیے تاکہ مدرسہ بھی چلے، وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جو علم دین کی بقا کا بہترین ذریعہ ہے، قرآن کریم کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خود پہنچانے کی یا تو فکر کرے یا یہ کہ اٹھا کر رکھے تاکہ بعد میں اگر یہ حضرات راستے کھلنے پر آئے تو ہم ان کو دے سکے۔ بس اللہ تعالی ہمیں خوب جو ہے آس پاس ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی اور مدارس اسلامیہ کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔